اور اس کی توثیق آرمی چیف کی جانب سے بھی کر دی گئی. جنوب البحر الاحمر وخلیج عدن Egypt's والموانئ. stability is precarious. Turkey has been rocked by protests. The BRIC nations are sagging. امریکہ کو نہیں پاکستان اور بھارت نے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پروگرام سائٹ ان سائٹ میں آپ کو خوش آمدید. ناظرین کرام، آج ہم پاکستان کی اندرونی سیاست سے ہٹ کر پاکستان کے پڑوسی ملک بھارت کے ایک اہم ڈیولپمنٹ پر بات کریں گے. بھارت میں کچھ عرصے سے جو ایک انتہا پسندانہ روش اور انتہا پسندانہ چلن جو بہت عام ہو چکا ہے، اس پر آج ہم گفتگو کریں گے، اور اس حوالے سے ہم اس موضوع کے مختلف نکات کا جائزہ لیں گے. بھارت جس طرح ہم جانتے ہیں کہ ایک ملٹی لیٹرل سوسائٹی کے طور پر، ایک ملٹی لیٹرل ملک کے طور پر جانا جاتا تھا، جہاں پر مختلف مذاہب، مختلف نسل، مختلف رنگ اور مختلف قومیتوں کے لوگوں کے لیے ہمیشہ سے کشادگی اور گنجائش رہی ہے. لیکن اب دیکھا جا رہا ہے کہ بھارت میں صرف ایک ہی طبقہ خیال اور ایک ہی طبقہ نظر کے لوگوں کے لیے اسپیس مہیا کی جا رہی ہے، اور باقی جو بھی اقلیتیں ہیں ان کو کارنر کیا جا رہا ہے. تو اس روش کے بھارت کے لیے کیا تقاضے ہوں گے، اس کے کیا نقصانات ہوں گے یا کیا اثرات ہوں گے، اور پھر اقلیتوں کے لیے اس حوالے سے کیا لایا عمل ہے اور کیا آپشنز ہیں. آج کے پروگرام میں ہم ان تمام موضوعات پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب خالد محمود عباسی صاحب. تو چلیے سوالات کا باضابطہ آغاز کرتے ہیں. خالد صاحب السلام علیکم. خالد صاحب، بھارت میں گزشتہ کچھ عرصے سے ایک جو انتہا پسندانہ روش ہے وہ بہت عام دیکھنے کو مل رہی ہے، خاص طور پر جب سے نریندر مودی کی حکومت 2014 کے بعد سے آئی ہے. تو اس کے بعد سے تو دیکھنے کو مل رہا ہے کہ بھارت ایک ہندوتوا کی جانب بڑھ رہا ہے، اور اس میں بقول اگر ہم جاوید اختر جو شاعر ہیں ان کی بات کو دیکھیں تو اب اس گلستان میں بس ایک ہی رنگ کے پھول ہوں گے. اس روش کو باقاعدہ پروموٹ کیا جا رہا ہے ریاستی چھترے کے تلے. تو یہ بتائیے کیا بھارت میں یہ ٹرینڈ چل سکتا ہے؟ دیکھیں، چل تو رہا ہے، اور جیسے آپ نے بتایا یہ نیا نہیں ہے. ٹھیک ہے، مطلب اس کے اثرات تو آپ کو کانگریس کے اندر بھی نظر آئیں گے. اور اصل میں اگر ہم پیچھے چلے جائیں تو پاکستان بننے کی وجوہات میں سے ایک وجہ ہے یہ. قائد اعظم کانگریس کے ساتھ رہے، لیکن یہ کہ انہوں نے یہی ٹرینڈ محسوس کر کے تو ہندو کو ناقابل اصلاح قرار دیا تھا، اور یہ کانگریس کے اندر موجود تھا. یعنی پٹیل اور نہرو اس کے نمائندے آپ کہہ سکتے ہیں، گاندھی کو اگر آپ نہیں بھی کہتے. اور گاندھی کے قتل ہونے کے بھی پیچھے اسی طرح کے رجحانات کا دخل تھا. تو چونکہ یہ جو تحریک ہے جس نے اب سیاسی صورت اختیار کی ہے، تو اس کو تو 100 سال ہونے کو آ گئے نا. یہ یعنی بالکل 100 سال، یعنی آر ایس ایس جو 1925 میں وجود میں آئی. تو ٹھیک ہے، مطلب 3 سال ہی کم ہے. صحیح. تو ظاہر ہے تحریک بننے سے پہلے بھی اس کی کچھ نہ کچھ لوازمات ہیں جو جمع کرنے پڑتے ہیں. تو وہ مطلب پورے آپ 100 سال کہہ سکتے ہیں کہ یہ 100 سال کی تحریک ہے. تو اس کے کانگریس کے اوپر بھی اثرات تھے. یہ سیاسی تحریک یہ بنی ہے، ٹھیک ہے، مطلب سیاسی تحریک بننے میں بھی کانگریس کا ہاتھ ہے. صحیح. ٹھیک ہے. وہ جب اندرا گاندھی نے الیکشن جیتنے کے لیے وہ ہندو دیوی کی صورت اختیار کی، صحیح، تو یعنی جیسے یہاں پہ ضیاء الحق صاحب آئے تھے تو وہاں پہ اندرا گاندھی نے مذہب کارڈ استعمال کیا. تو اس نے یعنی ان کو رستہ دکھا دیا اس تحریک کے لوگوں کو کہ بھائی یہ بھی ایک طریقہ ہے اقتدار میں آنے کا. تو انہوں نے کہا جب ہمارے بل پہ ہی آنا ہے تو پھر ہم کیوں نہ آئیں. تو پھر اصل میں آر ایس ایس نے ایک اپنا سیاسی صورت بھی اختیار کی. اور پہلے بی جے پی وہ جو واجپئی صاحب آئے تھے جی، ان کا اقتدار قائم ہوا. پھر بیچ میں کانگریس آ گئی، اور اس کے بعد اب یہ اس طرح آئے تھے یعنی کہ لگتا تھا یعنی کہ اب یہ رہیں گے، کیونکہ کانگریس تو اب تقریباً صاف ہی ہو گئی ہے ہندوستان سے. بالکل صحیح. اور اس کا دائرہ اثر اب واپسی کا نہیں ہے بلکہ سکڑنے کا ہے. تو اس سے اس انتہا پسندی کا یا کانگریس کی ناکامی کا اندازہ جو بھی ہے صورت، ہمیں وہاں کے حالات کا اتنے ڈیٹیل میں نہیں پتہ ہوتا کہ کانگریس کی نالائکی ہے یا یہ کہ وہ انتہا پسندی زیادہ شدت سے بڑھ رہی ہے. بظاہر یہی لگتا ہے کہ انتہا پسندی زیادہ شدت سے بڑھ رہی ہے. اس کی ایک جھلک جو ہے نا وہ ٹی وی اینکرز کے رویے سے بھی نظر آتی ہے کہ جس طرح کے پاگل پن، وہ جنونی کیفیات ان کی ہوتی ہیں، وہ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان کی پبلک کس طرح کے کردار کو اپریشیٹ کرتی ہے. تو یعنی یہ بہرحال ایک بات ہے کہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ پرانا چلا آ رہا جذبہ ہے. اب ہندوستان کے لیے یہ فائدہ مند ہے یا نقصان دہ ہے؟ جی. تو سب سے پہلی بات جب ہم نے بات یہاں سے شروع کی کہ پاکستان بننے کے پیچھے اس جذبے کا دخل ہے. اگر یہ نہ ہوتا تو متحدہ ہندوستان آزاد ہوتا. ٹھیک ہو گیا.
اب اگر یہ اس طرح یعنی یہ صورت اختیار کرے گا تو اس کا پھر نتیجہ ہندوستان کی مزید تقسیم کی صورت میں نکلے گا، کیونکہ جب آپ انسان کو اس طرح مجبور کر دیں گے جیسے کہ ان کے ایجنڈے میں ہے، اور بہت خطرناک باتیں ہیں، کیونکہ جس طرح کی باتیں ان کے وہ لوکل لوگوں کے ذہنوں سے نکل رہی ہیں، اصل میں تو قیادت تو پردہ ڈال کے رکھتی ہے نا اپنے اوپر. ٹھیک. جو عام کارکن ہوتا ہے وہ پھر وہ بات کر رہا ہوتا ہے جو ان کے اندر کی بات ہوتی ہے. اصل میں اپنے گراس روٹ لیول تک چیز کیا پہنچائی ہے پتہ تو اس سے چلے گا. بالکل صحیح. تو وہ جو چیز ہے اس میں اقلیتوں کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے، اور وہ اگر رہیں گے تو غلام کے طور پر رہیں گے. ان کو اگر کوئی روک نہیں ہوگی تو آگے جا کے انہوں نے اقلیتوں کے لیے سٹیزنشپ رائٹس ختم کر دینے. بالکل صحیح. ٹھیک ہے. اور وہ جیسے کوئی 17ویں صدی میں تھا نا کہ وہ ان کی عورتیں جو ہے نا جسم کا اوپری حصہ جو ہے نا وہ ڈھانپ بھی نہیں سکتی، اور یہ ابھی تو انہوں نے نقاب سے بات شروع کی ہے لیکن لے کے وہاں تک جائیں گے. بالکل صحیح. تو پھر اس کا ریئیکشن تو ہوتا ہے نا، انسان ہے، جب آپ اسے دیوار سے لگا دو گے تو ریئیکٹ کرے گا. کوئی کمیونٹی ہے تو ریئیکٹ کرے گی، تو یا تو ختم ہو جائے. ختم آپ کر نہیں سکتے، یہ بہرحال ایک نہ ایک دن تو وہ ریئیکشن آنا ہے. تو ہندوستان کی مزید تقسیم ہوگی، یہ ہندوستان کے لیے بہتر تو نہیں ہے. صحیح. لیکن خالد صاحب اگر ہندوستان کے لیے نقصان دہ ہے تو پھر یہ جو جنگوازم اس وقت وہاں پر پروان چڑھ ہے، پھر بھی اس کے تقویت اور اس کے پھلنے پھولنے کے پیچھے کیا کون سے عناصر؟ جنونیت ہوتی ہے نا، مذہبی جنونیت ایک شے ہے، دیوانگی ہے. وہ یہ نہیں دیکھتی کہ کیا نقصان ہوگا کیا فائدہ ہوگا. وہ اپنا بھی دیکھیں نا، نفس کشی بھی تو مذہبی جذبے کے تحت کی جاتی ہے نا. ٹھیک. اور ہندو مت میں یہ بہت تھی. صحیح. ٹھیک ہے نا. یہ تو مطلب اسلام نے آ کے بیلنس کیا نا. مذاہب آپ کرسچینٹی کو دیکھیں تو جو رہبانیت ہے یہ ادھر ہے، تو یہ سارے نیکی کے جذبے کے تحت ہی ہوئے نا. نیکی کے جذبے کے تحت ہمارے خودکش بنے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ تو مطلب کہرے درویش برجانے درویش، یہ تو پرانی روش ہے. تو یعنی آپ کا جذبہ جتنا جنون والا ہو، اگر ساتھ عقل نہیں ہوگی تو جذبہ تو آپ کو اتنی زور سے جا کے تو کسی کنویں میں گرائے گا نا. صحیح. اور اسی کا منظر دیکھتے ہیں جو ان کی پروپیگنڈا مشینری ہے اس میں میڈیا کے حوالے سے. سر دیکھیں، میڈیا بیسیکلی کیا، میڈیا کو اپریسیشن چاہیے ہوتی ہے جسے آپ ریٹنگ کہتے ہیں. صحیح. ٹھیک ہے. مطلب لوگ بھی وہی آتے ہیں کہ جو مطلب جن کو اپریسیشن ملے. جیسے آپ نے کوئی پرفارم کیا ہے تو اس پہ اپریسیشن آپ کو حوصلہ بڑھا دیتی ہے، آپ پھر اور پرفارم کرتے ہیں. تو میڈیا اصل میں بیسیکلی تو جو عوامی رجحان ہوتا ہے ان کی ترجمانی کر رہا ہوتا ہے تاکہ عوام ان کو دیکھیں، عوام انہیں اپریشیٹ کریں، عوام کہیں واہ واہ ہمارے دل کی بات آ گئی. تو میڈیا کو دیکھ کے آپ کو عوامی جذبات کی ایک جھلک کا اندازہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو آپ انڈین میڈیا کو دیکھ کے یہ سمجھ سکتے ہیں کہ وہاں لوکل جو ہے نا وہ جذبات کیا ہیں. اس سے زیادہ کچھ نہیں. اگر میڈیا سینسیبل ہوگا تو سینسیبل لوگوں کو، عوام سینسیبل ہے تو آپ لا کے ویسے لوگ بیٹھائیں گے جو تجزیے کریں گے، ٹھنڈی باتیں کریں گے، اور لوگ ان کو اپریشیٹ کریں گے اور لوگ انہیں سنیں گے. اگر میڈیا جو ہے نا وہ جیسے ہمارے پنجابی فلموں کا شوقین ہوتا ہے سلطان رائے والی، تو آپ کو ویسے ہی اینکر بھی لا کے بیٹھنے پڑیں گے جو سلطان رائے کی طرح ڈائلاگ ماریں، اچھل کے جو ہے نا وہ خبر آ گئی ہے جا رہی ہے یہ کریں. تو انڈیا میں یہی ہوتا نظر آتے ہیں. مطلب مجھے ہم کہتے ہیں یار پاکستان کو ہم ذرا تھوڑا وہ نیچے رکھتے ہیں، لیکن انڈین میڈیا دیکھ کے تو پاکستان ماشاءاللہ یہ بہت، انڈیا سے کم از کم میڈیا کی جو کورنگ ہے اور جو بھی ایتھکس اس کے اعتبار سے پاکستانی جو صحافی ہیں وہ ان سے لاکھ درجے بہتر ہیں. صحیح. لیکن وہاں اچھے لوگ ہوں گے، یہ نہیں کوئی بھی معاشرہ ایسے لوگوں سے خالی نہیں ہے. پاکستانی صحافیوں سے لائق صحافی ہوں گے، اچھے لوگ ہوں گے. بالکل صحیح. لیکن وہ بھی بیچارے کہیں سوشل میڈیا پہ بیٹھے ہوں گے، مین سٹریم میڈیا پہ. اصل میں وہاں کی پبلک شاید انہیں سننے کے لیے نہیں تیار ہوگی. ڈیمانڈ نہیں ہے ان کی. ڈیمانڈ نہیں ہے. صحیح. اس لیے ان کو وہ کیسے لے کے آئیں گے. ٹھیک. یہاں بھی یہی ہوتا ہے ویسے. لیکن نا کہ جو مطلب چٹپٹی باتیں کرتا ہو، جو ذرا مرچ مسالے والی باتیں کرتا ہو، اس کو ان چینلز کو بھی زیادہ ریٹنگ ملتی ہے. تو جو ذرا مطلب تجزیاتی بات کرتا ہو، آرگومنٹ لے کے آتا ہو، پھر بات سے بات کو جوڑ کر تیسری بات نکالتا ہو، وہ اس میں ذرا ذہن کھپانا پڑتا ہے. تو ان کو سننے کے لیے، اتنا کنسنٹریٹ کرنے کے لیے موجودہ جو ہے نا لوگ تیار ہی نہیں ہوتے. صحیح. بھارت جو ہے وہ ایک ملٹی لینگویج سوسائٹی اور ایک ملٹی ریلیجیس بھی، اس میں مختلف مذاہب کے اور مختلف زبانوں بولنے والے لوگ پائے جاتے ہیں. لیکن حالیہ جو انتہا پسندی کی لہر ہے، اس کا نشانہ ہم دیکھتے ہیں کہ صرف مسلمان طبقہ جو ہے اس کو، یعنی مین طور پر مسلمانوں کو اس کا نشانہ بنایا جاتا ہے. تو آپ کیا دیکھتے ہیں، کیا مسلمان ہی صرف اس انتہا پسندی کا نشانہ ہے؟
نہیں میں نہیں یہ چیز سمجھتا ہوں. دیکھیں وہ اصل میں مسلمان اس لیے نظر آتے ہیں کہ وہ بڑی اقلیت ہیں, ٹھیک ہے, وہ پہلا ٹارگٹ ہے. بالکل صحیح. اور وہ ساری اصل میں اپنی اس کو انسپائریشن اس سے دی جائے گی نا, مسلمانوں کے رد عمل سے. 800 سال حکمرانی کی ہے, ہم پر ظلم کیا, وہ جو انگریز نے پٹیاں پڑھائی ہیں ڈیوائڈ کرنے کے لیے, ٹھیک ہے. وگرنہ یہ کہ جس طرح آپ کو ابھی 5 سال ہو گئے اقتدار ملا ہے اور جو آپ کرتب دکھا رہے ہیں, اگر مسلمانوں نے اس کا عشر اشر بھی کیا ہوتا تو آج ہندوستان میں ہندو کوئی نہ ہوتا. بالکل ٹھیک ہے نا, یہ تو سب سے بڑی دلیل ہے. لیکن وہ انگریزوں نے مسلمانوں اور ہندوؤں کو ایک دوسرے سے دور رکھنے کے لیے یہ چیزیں گھول کے پلائی ہیں. ٹھیک ہے, اب ان کے اثرات ہیں جو یہ اس صورت میں نکل رہے ہیں, تو وہ مسلمانوں سے نفرت زیادہ ہے, اور چونکہ ریزسٹ بھی مسلمان زیادہ کر رہے ہیں. صحیح. ٹھیک ہے, تو وہ پھر اس لیے وہ چیز آپ کو زیادہ نظر آ رہی ہے. چھوڑیں گے کسی کو نہیں, جو بھی یعنی مذہبی جنونیت ہوتی ہے یہی شے نا, کہ اس میں کسی کے لیے کوئی رواداری نہیں ہوتی. وہ قرآن مجید کہتا ہے نا, یہ اگر اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو بعض کے ذریعے سے دفع نہ کر دیتا تو زمین کے اوپر کوئی عبادت خانہ باقی نہ بچتا, نہ ہندوؤں کے اور نہ یہودیوں کے عبادت خانے باقی بچتے, نہ عیسائیوں کے بچتے, نہ وہ جو ہے نا اپنے کوئی خانقاہیں بچتی, نہ مسجدیں بچتی. ٹھیک ہے نا. تو لہدمت صوامع و بیع و صلوات و مساجد و یذکر فی اسم اللہ کثیرا, یہ کوئی بھی باقی نہ بچتا. صحیح. وہاں پر جو ہم اگر انتہا پسند جو وہاں کے اسپیکرز ہیں ان کو اگر دیکھیں تو ان کی باتوں سے جو ایک فیل آتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ ان کے عزم میں ہے کہ مسلمانوں کو اسی طرح سے بھارت سے مٹائیں گے جیسے کہ اسپین سے مسلمانوں کا خاتمہ کر دیا گیا تھا. تو کیا یہ مماثلت یا کیا ان کا جو خواب ہے یہ مطلب حقیقت پسندی کے قریب؟ دیکھیں یہ حقیقت پسندی کی طرف تو ہم بعد میں آتے ہیں. پہلے تو یہ دیکھ لیتے ہیں نا کہ یہ ان کی بات جو ہے نا کوئی نئی نہیں ہے, یہ ان کے اقتدار میں آنے سے بات کی بات نہیں ہے, یہ خواب پر آنا ہے. جی ٹھیک ہے. اور اس کے پیچھے وہی ہے, وہ دھرتی ماتا اور پلید وجود, تو اس دھرتی ماتا کو جو بھی ناپاک وجود ہے اس سے پاک کرنا ہے. یہ بہت ہی ایکسٹریم کی سوچ ہے. تو اس کے لیے یعنی انہیں مثال جو نظر آتی ہے وہ اسپین کی نظر آتی ہے. باقاعدہ وہاں پہ کسی دور میں انہوں نے اپنے تحقیقاتی وفود بھیجے تھے کہ بھائی کیسے ہوا تھا, ہم بھی ویسے کریں. تو یعنی اس ساری جو بھی ابھی اسٹرگل جہاں پہ ان کی پہنچی ہے, اس کے پیچھے میرا خیال ہے یہ تو کوئی 60-70 سال پرانی بات ہے کہ جس میں یہ اس طرح کی اسٹڈیز ہوئی تھی. صحیح. تو یعنی اس کے پیچھے مختلف ذہن ہیں جنہوں نے یہ کام کیا, بڑی یعنی تسلی سے اسٹرانگ فوٹنگ پہ کھڑی یہ آئیڈیالوجی, سنجیدگی سے اس پہ کام کیا گیا. مطلب کوئی ایسا نہیں ہے کہ کسی راہ چلتے بندے کو یہ خیال آ گیا ہو. ٹھیک ہے. لیکن پتہ نہیں کیوں بہت سمجھدار لوگ ہیں ہندو, مطلب برہمن, ہم تو ویسے ہی مروب ہوتے ہیں اس کی سمجھداری سے اور ذہانت سے اور عقل پسندی سے. لیکن یہ کہ اس معاملے میں میرے حساب میں وہ جو آپ نے حقیقت پسندی والی بات کی ہے اس کے اعتبار سے یہ ایک خام خیالی ہے. بڑے فرق ہے کہ ہندوستان, اگر آپ اسپین میں دیکھیں نا تو اسپین ویسے تو زیادہ تر پانی سے اس کی سرحدیں ملتی تھی, اور جو علاقہ انسانوں سے ملتا تھا وہ سارا کرسچن علاقہ تھا. مطلب اگر ادھر سے فرانس ہے, برطانیہ ہے, تو وہ کوئی یعنی مسلم ورلڈ سے دور, مسلمان وہاں گرے ہوئے تھے عیسائیوں کے اندر. بالکل صحیح. لہذا وہاں پہ وہ بات ہو گئی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. مسلمان لوکلز نہیں تھے, ٹھیک ہے, باہر سے گئے ہوئے لوگ تھے, تو حکمران جو تھے باہر سے گئے ہوئے تھے. اب ہندوستان کا معاملہ اسپین والا نہیں ہے, ٹھیک ہے. یہاں پہ جو حیثیت وہاں مسلمانوں کی تھی, اگر آپ ہندوستان کو جغرافیہ پہ رکھ کے دیکھیں تو وہ حیثیت یہاں پہ ہندوؤں کی بنے گی. ٹھیک ہے. کیوں؟ یعنی ہندوستان کے ساتھ جڑا ہوا پاکستان ہے, پاکستان کے ساتھ افغانستان ہے. افغانستان ہندوستان اگر تاریخ کے تناظر میں دیکھے تو افغانستان کا نام سنتے بچہ ڈر جانا چاہیے. ٹھیک ہے نا, کہ جو بھی ہندوستان کو مفتوح کیا ہے تو ہمیشہ افغانستان سے کیا ہے. یہ خواب جنہوں نے پہلے دیکھا تھا 12ویں صدی میں ہجری میں, اور انہوں نے کوشش کی تھی کہ بھائی ہندوستان کے مسلمانوں کا یہ خاتمہ کر دیا جائے, تو عبدالی آیا تھا نا. صحیح. ٹھیک ہے. کدھر سے آیا تھا؟ افغانستان سے آیا تھا. تو اسپین ہوتا تو پھر کہاں سے آتا؟ صحیح. تو آج بھی آپ اگر مسلمانوں کے ساتھ یہ کرنے جائیں گے تو ٹھیک ہے جناب, آپ کے سعودی عرب کے حکمرانوں سے اچھے تعلقات ہیں, مانتے ہیں کہ آپ نے امارات کے حکمرانوں کو بھی پھانسا ہوا ہے, لیکن وہاں پہ جو عوام رہتی ہے وہ
اس کے بھی کچھ اثرات ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے؟ عرب عوام کے، عرب عوام کے بالکل صحیح. ٹھیک ہے، یہ سارے مسلمان ہیں، تو ایک حد تک ہوتا ہے، پھر حکمرانوں کو وہ کام کرنا پڑتا ہے جو عوامی جذبات ہوتے ہیں، نہیں کریں گے تو وہ حکمران اٹھ جاتے ہیں. بالکل صحیح. ٹھیک ہے نا. تو اسی طرح ایران ہے، اس طرح افغانستان ہے، ادھر پاکستان ہے، ایٹمی طاقت ہے. بالکل صحیح. ٹھیک ہے، ہمارے حکمران، ہمیں پتہ ہے انہوں نے آپ کو کشمیر دے دیے ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. صحیح. مطلب یہ ملی بھگت سے ہوا ہے سب کچھ، اور لیکن عوام کو بتا کے تو نہیں ہو سکا نا، آج بھی نہیں بتایا جا سکتا نا، بیک ڈور چینل سے، بیک ڈور چینل سے ہوتا ہے نا، کھل کے تو نہیں ہو سکتا ہے. تو جب آپ مسلمانوں کے ساتھ یہ کریں ہندوستان میں کہ جو اسپین میں ہوا تھا مسلمانوں کے ساتھ، تو یہ ہمارے حکمرانوں کو تو اس پہ تو میچ فکسنگ نہیں ہو سکتی نا. صحیح. ٹھیک ہے، کچھ کرنا پڑے گا، نہیں کریں گے تو ان کا کر دیا جائے گا دھڑن تخت. صحیح. تو یہ سمجھنا کہ بھائی ہم اسپین والا کام ہندوستان کے مسلمانوں کے ساتھ کر لیں گے، یہ بہت بڑی نادانی کی بات ہے، بہت بیوقوف. پھر یہ کہ آپ چلیں، مطلب کوئی وہ تھوڑے تو ہے نہیں، 25-30 کروڑ تو ہیں. صحیح. ٹھیک ہے، ہندوستان میں کیا کوئی صحیح تعداد کی کوئی ہے ان دنوں کی تازہ مردم شماری؟ ویسے تو یہ کم بتاتے ہوں گے، ہمیشہ کم بتائیں گے، لیکن عام خیال ہے کہ پاکستان سے زیادہ ہی مسلمان ہندوستان میں ہیں. تو اتنے لوگوں کو ختم کرنا، ہٹلر بھی اتنے یہودی نہیں ختم کر سکا تھا، 60 لاکھ ہی کر کے کیے تھے نا. جی. اور آج تک ہٹلر کا جو ہے نا وہ اشر نشر ہوا ہے. تو وہ بھی 60 لاکھ کہتے ہیں، بہت زیادہ بتاتے ہیں، وہ یہودیوں نے مبالغہ کر کے 60 لاکھ بتایا، اتنے اس نے نہیں کیے تھے. لیکن کتنا بڑے پاپڑ بیلنے پڑے تھے وہ کرنے کے لیے بھی. چلیں، بالکل 10 لاکھ ہی کیے ہیں، پھر بھی کتنا کرنا پڑا. یہ آپ 25-30 کروڑ کا کیا کرو گے پھر اس دنیا میں جس میں کہ آپ زندہ ہو، جیسے جو آپ گلوبل ولیج ہے، جس میں کسی کو غلام بنا کے رکھ سکتے ہو؟ جو آپ کا خواب ہے کہ آپ ان کو جو ہے نا بالکل سلیو بنا کے رکھو گے، سٹیزن شپ ان کی واپس لے لو گے، تو یہ آپ کر سکتے ہو اس ورلڈ میں؟ جو دنیا کی شیطان طاقتیں آپ کے ساتھ ملی ہوئی ہیں، جو آپ کو کہتے ہیں کہ کر لو، کیا ان کی عوام ان پر پریشر نہیں ڈالے گی کہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ وہاں کی رائے عامہ بنانے والے ادارے نہیں پریشر ڈالیں گے کہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ نہیں، یہ ہو نہیں سکتا، یہ خواب ہے، یہ دیوانے کی بڑھ ہے. بالکل صحیح. ابھی آپ نے افغانستان کی بات کی، تو جو حالیہ افغانستان میں ایک تبدیلی آئی طالبان کے حوالے سے، تو اس کی کافی چیخو پکار سنی گئی بھارت کے میڈیا پر، تو وہ بھی اسی ایک تاریخی ڈر کا ایک شخصانہ تھا، ہم اس کو کہہ سکتے ہیں. یہ لاشعور میں ہوتی ہیں چیزیں. انگریز یہاں حکمرانی کر کے گئے نا. صحیح. تو آپ دیکھیے گا کہ ہماری کرکٹ ٹیم جب کھیلتی ہے، انڈیا کی بھی اور ہماری بھی، انگلینڈ کے ساتھ، تو ان کی یہ آپس میں کھیلتے ہیں تو ان کی باڈی لینگویج اور ہوتی ہے. جب یہ انگلینڈ سے کھیلتے ہیں تو آپ دیکھیں گے ان کی باڈی لینگویج اور ہوتی ہے. تو یہ آقا اور غلام کا فرق جلدی جلدی دماغوں سے نکلتا تو نہیں ہے. ٹھیک ہے، وہ ابھی بھی بیٹھا ہوا ہے. اور اسی طرح سمجھیں کہ جہاں سے آپ پر لوگ آئے ہوں، انہوں نے بار بار قبضے کیے ہوں، حملے کیے ہوں، تاخت و تاراج کیے ہوں، تو وہ جاتا تو نہیں ہے، اجتماعی لاشعور میں ہوتا ہے. صحیح. وہ انہیں چونکہ وہ پہلے اگر نجیب تھا یا وہ جس طرح کی اشرف غنی تھا، تو ان کے ساتھ انہوں نے اچھے وہ میٹھی چھری والے تعلق رکھے ہوئے تھے، اور انہیں امید تھی کہ ادھر سے کچھ نہیں ہوگا. یہ اب سخت جان آ گئے، حالانکہ کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس. بالکل ایسا ہی. ٹھیک ہے، اپنا ملک سنبھالنے جوگے نہیں ہے، لیکن چونکہ موقف میں ذرا سختی رکھتے ہیں، تو اس لیے وہ ساری آؤ فغاں آپ نے سنی جو انڈیا میں مچی. صحیح. نہیں، وہ تبدیلی کہاں آئی کابل میں، اور درد کی پیڑیں کہاں اٹھی دہلی میں. تو کچھ تو ہے نا جس کی پردہ داری ہے. خالد صاحب، کانگریس کے حوالے سے بھی ہم نے بات کی، تو کانگریس چونکہ یعنی برے صغیر میں سب سے قدیم جماعت ہے، سیاسی جماعت اگر جدید معنوں میں ہم بات کی جائے، اور کانگریس کا ایک جو تعارف تھا ہندوستان بننے کے یعنی تقسیم کے بعد بھی، وہ یہ تھا کہ اس میں تمام قومیتوں کی یا ہندوستان کے تمام طبقات کی نمائندگی ہے. یہ بتائیے کہ جو اب بی جے پی کی جو بھی ایک انتہا پسندی ہمیں نظر آ رہی ہے، جو کہ سر چڑھ کر جس کا توتیا بول رہا ہے، کیا کانگریس کے اندر بھی اس کی جڑیں کہیں ہم ٹریس کر سکتے ہیں تقسیم سے پہلے اور تقسیم کے بعد؟ دیکھیں، یہ ہندوستان کی بدقسمتی ہے کہ کانگریس جو ہے نا وہ اپنا سیاسی اثر و رسوخ کھو گئی ہے. یعنی سمجھ لیں، بنیادی بات کو سمجھ لیں کہ ہندوستان کی طاقت سیکولرزم ہے. کیونکہ وہ جیسے آپ نے بات شروع کی تھی کہ یہ مختلف قومیتوں کا مجموعہ ہے، مختلف نظریات کے لوگوں کا اکٹھ ہے. بالکل صحیح. تو جب ایسی سچویشن، ایسا آپ نے وہ یعنی وہ بانمتی کا کنبہ ہو، تو اس کو سیکولرزم ہی جوڑ کے رکھ سکتے ہیں. صحیح. ٹھیک ہے. اب اس میں سے ایک کوئی کمیونٹی اٹھ کے کہے کہ جی نہیں، سب کے اوپر ہم ڈومینیٹ کریں گے،
تو پھر وہ اس کے اندر لازمی تقسیم پیدا ہوگی. تو کانگریس وہ جماعت تھی کہ جو ہندوستان کی بانی جماعت ہے, یعنی موجودہ ہندوستان کی بانی جماعت ہے, اور کانگریس نے بہرحال یعنی پالیسی وہ رکھی جو سیکولر پالیسی تھی, اور اس کی وجہ سے مطلب ابوالکلام آزاد جیسے بندے کو بھی اس نے اپنے اندر وہ کر لیا, سمو لیا. بالکل صحیح. یہ تو بصیرت تھی قائد اعظم کی کہ وہ گاندھی کے چکر میں نہیں آئے. ابوالکلام آ گئے, گاندھی کے چکر میں آئے. بالکل صحیح. ٹھیک ہے. اور قائد اعظم نے اصل میں شاید گاندھی کے چکر میں وہ بھی آتے اور آئے رہے ہیں. انہوں نے فیس دیکھ لیا نا پٹیل کا, نہرو کا, اور یہ ان کا انفلوئنس دیکھ لیا, اور عوام کے اندر جو بھی اس وقت کے جذبات تھے وہ دیکھ لیے, یا ان کو فیڈ بیک مل گیا جو بھی ہوا. تو ان کے وہ الفاظ بہت قیمتی ہیں, ہندو ناقابل اصلاح ہے. یعنی جب وہ ہندوستان چھوڑ کے چلے گئے تھے برطانیہ, تو کسی نے کہا کہ جی آپ کیوں آ گئے ہیں, مسلمانوں کو آپ کی قیادت کی ضرورت ہے. انہوں نے کہا یار مسلمان مطلب وہ دھوکے باز ہی سمجھے انہوں نے جو بات کہی تھی کہ بھئی میں ان سے بیٹھ کے جو دن کو بات کرتا ہوں, میٹنگ کرتا ہوں, یہ شام کو جا کے ڈی سی کو بتا دیتے ہیں. صحیح. ٹھیک ہے. تو مطلب مایوسی کی بات ہے ان کے, میں کیا قیادت کروں گا. ادھر ہندو ہیں, یعنی دوسری صورت وہ ہو سکتی ہے کہ یار ان کے ساتھ مل کے کریں, تو وہ ناقابل اصلاح ہیں. ٹھیک. تو ہندوستان سے مایوس ہونے کی دو وجوہات انہوں نے بیان, ایک مسلمانوں کی جو کمزوری اور ایک ہندوؤں کی جو ناقابل اصلاح ہونا ہے. یہ چیز انہوں نے فیل کر لی, پرس لے لی. اب وہ گاندھی پہ انہوں نے نہیں اعتبار کیا کہ یہ تو اوپر کی باتیں ہیں نا, گاندھی کی کون سنے گا. یہ تو آئیڈیلسٹک بات ہے جو گاندھی کر رہے ہیں, زمینی حقیقت کچھ اور ہے. ٹھیک ہے نا. اور چونکہ ابوالکلام ذرا تھوڑا وہ تھے بھی تخیلاتی, تو وہ اس میں آ گئے اور آخر تک آ گئے. مطلب آخری تو ان کا بہت ہی زیادہ شاید وہ تقریباً وحدت ادیان کے قریب آس پاس کی باتیں بھی مل جاتی ہیں ان کی. ٹھیک ہے نا. تو گاندھی نے تو پورا طرح اس کے شہر میں اپنے میں لے لیا تھا ان کو. قائد اعظم نہیں آئے, اور اس وجہ سے بہرحال اللہ کی اپنی حکمتیں ہوتی ہیں, ملک بن گیا ایک. تو مسلمانوں کے لیے اب وہ اگر ختم کرنا بھی چاہیں تو کیسے ختم کریں گے. چلیں وہ 25-30 کروڑ ہی بہت بڑا سوالیہ نشان ہے, تو یہ جو 25-30 کروڑ بیٹھے ہوئے ہیں, پھر بنگلہ دیش ہے, وہ کہتے ہیں ہم ایٹم بم سے اڑا دیں گے پاکستان کو. یار وہ اصل میں دیکھیں یہ تو کہنے کی بات ہے نا. پھر وہ میں پھر یہی کہہ رہا ہوں, چلیں سنجیدگی سے کہہ رہے ہو. نہیں, یہ ضیاء الحق کے بارے میں یہ بات مشہور ہے, پتہ نہیں اس نے کی ہے یا نہیں کی ہے, لیکن مشہور کی گئی ہے کہ اس نے یہ بات کی ہے, راجیو گاندھی کو کی ہے. تو وہ یہ بات ہے کہ یار ٹھیک ہے تم ہم پہ کرو گے, ہم تم پہ کریں گے, دونوں ختم ہو جائیں گے, لیکن مسلمان پھر بھی بچ جائیں گے, ہندو دنیا میں کوئی نہیں بچے گا. صحیح. ٹھیک ہے. وہ اگر کریں گے تو بھائی تباہی آ جائے گی یہاں پہ. لیکن کیا سیکنڈ سٹرائک کا ہمارے پاس کیپیبلٹی ہے یا نہیں ہے, یہ ہندوستان کو پتا ہوگا نا. تو اگر ہوئی تو وہ کیا پتا ہماری سیکنڈ سٹرائک ان کے اندر ہی سے ہو جائے تو پھر یعنی نہ صرف کیپیبلٹی ایسی ہو کہ ہم یہاں سے کریں, اگر ایسی ویسی ہو کہ ہم وہیں سے کر لیں تو پھر صحیح. تو نہ وہ رہے نہ ہم رہے. ٹھیک ہے. تو ہمارے لیے تو چلے ہم پھر بھی شہید ہو جائیں گے. ہماری تو آگے بھی جناب پکی ہے. ٹھیک ہے. صحیح. تو آپ کا کیا ہوگا جناب علی, مسئلہ یہ ہے. اور آپ کی تو تاریخ ہی ختم ہو جائے گی. ویسے یہ چلیں بات لائٹ موڈ پہ ہو گئی. اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ کوئی آپشن ہے؟ ہرگز نہیں. ٹھیک ہے. یہ کوئی آپشن نہیں ہے, یہ دیوانوں کا آپشن ہے. اس دیوانگی تک جانے کے لیے مطلب وہ بہت ہی ایکسٹریم کی دیوانگی چاہیے, اور یہ کوئی آپشن نہیں ہے, اماکت ہے یہ. ٹھیک. ضمناً اس میں ایک اور موضوع پر بھی بات کر لیتے ہیں. بھارت میں جس طرح سے آزادی کے بعد سے لے کر ایک تو کانگریس کا دور چلتا رہا کافی عرصہ, لیکن اس کے بعد بی جے پی آئی کانگریس کے سیاسی طور پر, یعنی انتخابی سیاست میں اس کا توڑ کرنے کے لیے. اور یہ دو پارٹیاں ایک یعنی مین دھارے کی پارٹیاں. ایک اور پارٹی عام آدمی پارٹی کے نام سے ایک یعنی پچھلے 10 سال سے بھارت کے جو شہری علاقوں کی مڈل کلاس ہے اس میں اس نے کافی مقبولیت اور پذیرائی حاصل کی ہے. اس ڈیولپمنٹ کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ حالیہ انہوں نے پنجاب میں بھی الیکشن بالکل سویپ کیا. اس میں اصل میں یہ جو ہے نا, یہ غیر متوقع بات نہیں ہے. ٹھیک. مطلب پہلی بات یہ سمجھنے کہ یہ غیر متوقع نہیں ہے, اس لیے کہ جب یہ میرے خیال ہے 2-3 سال پہلے ہم نے ایک پروگرام کیا تھا, میں نے کہا جب فیشزم آتا ہے نا تو اس کی مزاحمت لازمی ہوتی ہے, انسانی فطرت ہے, وہ جبر نہیں گوارا کرتا.
تو یہ اسی سے تو ہم یہ بھی نتیجہ نکال رہے ہیں کہ ہندوستان ٹوٹ جائے گا. اس جبر کے نتیجے میں ایکسٹریم صورت وہ بنے گی. لیکن اس کے بیچ میں ہندوستان کے بچنے کی صورت یہ ہے کہ کچھ جسے کہتے ہیں نا عقل مند لوگ، سمجھدار لوگ، وہ یعنی اس کے اگینسٹ کھڑے ہوں، ٹھیک، ہندوستان کے اندر سے کھڑے ہوں، اور وہ ہندوستانی ہوں. مذہب کی کوئی بات نہیں ہے، وہ مسلمان ہوں، ہندو ہوں، اس سے کوئی فرق نہیں، عیسائی ہوں، سکھ ہوں. لیکن یہ کہ اس جو فیشزم آ رہا ہے مذہب کے نام پر وہاں پر، اس کے آگے بند بانے. تو ایک تو میرا خیال ہے انٹلیکچوئل لیول پر بھی یہ ڈیبیٹ وہاں پہ ہونی چاہیے، اور ایسے لوگوں کو نیک آوازوں کو وہاں سے بلند ہونا چاہیے. یہ ہندوستان کے حق میں بہتر ہوگا. اور دوسرا یہ ہے کہ دیکھیں جب آپ پبلک کے لیول پہ کیا ہوتا ہے، احساسات ہوتے ہیں، اور ان احساسات کو یا جذبات کو یا رجحانات کو یعنی وہ انٹلیکٹ لیول پر وہ نہیں بیان کر سکتے ہوتے، ٹھیک، لیکن فیلنگز وہی ہوتی ہیں جو ایک انٹلیکچوئل کی فیلنگ ہوگی. صحیح، ٹھیک ہے. جبر کو وہ بھی برا ہی سمجھیں گے. کیوں وہ برا ہے یہ ڈسکرائب نہیں کر سکیں گے، تو ایک اندر بے چینی فیل کریں گے. تو یہاں پہ پھر بیچ میں کچھ ایسے لوگ، یعنی وہ میں یہ نہیں کہتا وہ انٹلیکچوئل ہوتے ہیں، وہ عملی لوگ ہوتے ہیں، پریکٹیکل لوگ ہوتے ہیں. تو وہ جب اس طرح کے رجحانات کو دیکھتے ہیں تو وہ پھر سامنے آتے ہیں، تو وہ پھر اس طرح کی سیاسی تحریکوں کو منظم کر لیتے ہیں. عملی لوگ ہوتے ہیں، محنتی لوگ ہوتے ہیں. صحیح، اس کے پیچھے کوئی اتنی ریزننگ نہیں ہوتی، کوئی اتنا انٹلیکٹ نہیں ہوتا ہے، کوئی آئیڈیالوجی اتنی بڑی نہیں ہوتی، پبلک سینٹیمنٹ ہوتا ہے. پبلک سینٹیمنٹ ہوتا ہے. ٹھیک، ٹھیک ہے نا. یہ ہندوستان کے لیے ایک مثبت علامت ہے. صحیح، ٹھیک ہے. اگر جو اس کی وہ والی لیڈرشپ ہے نا جس نے اس کو منظم کیا ہے، یعنی اس کا مطلب ہے کہ ہندوستان کے لوگوں کے اندر اس سارے عمل کے مخالف جذبات بھی موجود ہیں. ٹھیک ہے. صحیح، اور وہ جذبات ہیں جو ہندوستان کو متحد رکھ سکتے ہیں. تو جن لوگوں نے اب اسے منظم کیا ہے وہ اس گریٹر سیناریو میں اس کو پلیس کر سکیں صحیح طریقے سے، یعنی بی جے پی کے مقابل، صرف اسے سیاسی اغراض کے طور پر نہیں، ہندوستان کے اس آئیڈیالوجی کے اعتبار سے. تو یہ ایک آگے بہتر پیش رفت ہوگی، اس کا وہ فائدہ ہوگا. کانگریس کی جگہ جو خالی ہوئی تھی وہ یہ پارٹی اس کو کر لے گی، اور یہ کانگریس سے بہتر ہوں گے. بالکل صحیح، ٹھیک ہے. کانگریس میں بھی اصل میں تو وہ ہائر لیول پہ تو اشرافیہ ہی تھی نا، بالکل صحیح، خاص مطلب، اور وہ مطلب ان کا اور عوام کا ایک فاصلہ تھا. اس وجہ سے وہ جو ہوتا ہے برہمن اور شودر کا جو فاصلہ ہوتا ہے، تو یہ ذرا عوام سے نکلے ہوں گے. چلیں 20-25 سال تو چل جائے گی نا عوامیت، اس کے بعد یہ بھی وہی ہو جائیں گے، لیکن اتنا عرصہ جو ہے نا یہ بریدنگ سپیس مل جائے گا انڈیا کو. بالکل صحیح. لیکن کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو بھارت میں مختلف چھوٹی جماعتیں ہیں، مثلا جو وہاں کی لیفٹ کی جماعتیں ہیں یا مختلف قوم پرست جماعتیں ہیں مختلف علاقوں کی، عام آدمی پارٹی کی ابھی ہم نے بات کی، کیا یہ جو ہندو انتہا پسندی ہے، فاشزم ہے، بی جے پی کی اس کو ریپلیس کر سکتی ہیں؟ جس طرح ابھی ہم نے بات کی عام آدمی پارٹی، اصل میں دیکھیں نا یہ اس میں تو ایک جو آئیڈیالوجیکل اسٹرینتھ ہے نا وہ تو لیفٹسٹ پارٹی ہی دے سکتی ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ یہ جو بی جے پی کا سٹانس ہے یہ تو رائٹسٹ ہے نا، ایکسٹریم رائٹسٹ. جی بالکل، ٹھیک ہے نا. تو اس میں تو آپ یہ دیکھیں گے نا کہ میرا خیال، مجھے نہیں پتا اس بات کا، لیکن یہ جو عوام پارٹی ہے اس کے اندر بھی جو لیڈرشپ ہوگی اس کے رجحانات بھی تھوڑے لیفٹ کے ہی ہوں گے. واللہ عالم، مجھے میں صحیح انداز میں ویسے ایک گیس کر رہا ہوں. ٹھیک، مطلب سوشلسٹ قسم کے خیالات بھی ہوں گے یا اس طرح کچھ ہوگا، تبھی تو ان کو یہ پذیرائی عوام سے مل گئی ہے، نہیں تو نہیں ملنی تھی نا. کیونکہ وہ تو سارا جو رائٹسٹ کراؤڈ ہے وہ تو جائے گا نا بی جے پی کی طرف. تو یہ اب منظم ہو سکتے ہیں آپس میں، یعنی ان کی کوآرڈینیشن ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی، مربوط ہو سکتے ہیں یا نہیں، یہ ایک علیحدہ کہانی ہے. یہ اس کا میں اتنا ڈیٹیل میں مجھے وہاں کے نہیں پتہ ہے. جغرافیہ بھی ذرا ایسا ہے کہ وہ شاید اتنی فاصلے زیادہ ہیں، یہ شاید آپس میں جڑ نہ سکیں. لیکن بی جے پی کو ریزسٹنس ہر جگہ سے بھی ملے گی نا، تو وہ یہی لیفٹسٹ پارٹیاں ہوں گی. کیونکہ دوسری جو پارٹی تھی وہ کانگریس، وہ تو اڑ گئی نا. صحیح. وہ تو اپنے اب کیا 1-2 صوبوں میں ہی حکومت رہ گئی ہے ان کی، اور وہ بھی امکان ہے کہ اگلے الیکشن میں وہاں سے بھی ختم ہو جائے گی. ہاں تو یہ ٹھیک. اصل میں دیکھیں نا کانگریس نے بہرحال وہی ہندوتوا والی ہی سیاست کی ہے، ہندوازم والی ہی کی ہے. بالکل صحیح. وہ باتیں کی ہیں سیکولرزم کی، لیکن یہ کہ سیاست اس نے یہی کی، عوام میں جا کے یہی سیاست کی ہے. ٹھیک ہے. تو جب اس کے ابے آ گئے
تو اس نے تو मेल्ट डाउन होना ही था ना, जो इसने अपने पांव पे खुद कुल्हाड़ी मारी है. ठीक ठीक. अच्छा, ये जब हमने हिंदुस्तान के हवाले से हम कहते हैं कि उसकी मजबूती की बुनियाद या उसके बाकी रहने की बुनियाद सेकुलरिज्म है, इस्तेहकाम उसका, ठीक है ना, सही. इस्तेहकाम या जो भी है, चले वो इकट्ठा चलता रहेगा जिस जी. आइन के तहत चले, वो सेकुलरिज्म है. ये पाकिस्तान के लिए बिल्कुल उलट बात है. सही. पाकिस्तान सेकुलरिज्म पाकिस्तान को तोड़ेगा. अच्छा, ये एक एतराज़ किया जाता है कि, और मतलब मुसलमानों के हवाले से एतराज़ भारत में भी किया जाता है और एक आम तौर पर भी, यानी अगर कोई भारतीय हिंदू पाकिस्तानी किसी मुसलमान से बात करे तो वो कहता है कि तुम लोगों को जब, मुसलमानों को जब अक्सरियत में जहाँ पर होते हैं तो वहाँ पर निज़ाम मुस्तफ़ा और शरीयत जो है वो पसंद है, जबकि जब मुसलमान अक़लियत में होते हैं तो वहाँ पर मुसलमानों को जो सेकुलरिज्म है वो बहुत अच्छा लगता है. तो क्या ये मुतज़ाद, खुला तज़ाद नहीं है क्या ये खुला तजाद है, बिल्कुल है. बिल्कुल सही. ठीक, क्यों नहीं है, खुला तजाद है. लेकिन ये कि आप जहां मुसलमान अक्सरियत में हैं, मुसलमान जहां पे अक्सरियत में वहां हर जगह पे सेकुलरिज्म ही है. ठीक है. अच्छा, सेकुलरिज्म असल में है क्या? खुद जियो, बाकियों को जीने का हक दो, ठीक है, और मजहबी आजादी दो. ठीक. मजहबी आज़ादी का मतलब यह है कि दूसरे को, मतलब वो जो भी उसके मजहबी त्यौहार हैं, जो उसकी मजहबी इबादत के तौर तरीके हैं, जो उसकी मजहबी रसूमात हैं, जो उसकी शादी ब्याह के तरीके हैं, इस पे कोई कदगन ना लगाओ. तो जब इस्लाम गालिब भी होता है तो वो तो ये इजाज़तें सब दी ही होती हैं, बल्कि दुनिया में ये इजाज़त सबसे पहले दी इस्लाम ने है, रवादारी और मजहबी आज़ादी. ठीक. मैंने आपको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात में ये मिल जाएगा कि भाई ये किसी के इबादत खाने को नहीं छेड़ना, किसी के खुदा को बुरा नहीं कहना, यानी ये तो कुरान में है कि इनके बुतों को भी बुरा ना कहना, यानी गाली ना देना. तो ये तो मतलब कुरान ने सिखाया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात में जहां जहां मुसलमानों ने इलाके फतह किए हैं, वहां की जो मजहबी इबादत खाने थे उनको तहफ़्फ़ुज़ दिया है. तो जहां तक दूसरे मज़ाहिब का ताल्लुक है जी, उनको जब बालादस्ती मिलती है तो उनका मामला मुख्तलिफ है. यानी अगर आप बीजेपी के नजरियात को देखें तो वो तो शायद ड्रेस कोड भी पसंद नहीं करते, कोई अपनी मर्जी का पहन सके. ठीक है, मुसलमानों के लिए उनकी मर्जी के ड्रेस कोड के भी मुखालिफ है ना. बिल्कुल. ठीक है. तो मुसलमानों ने तो ये नहीं किया. इसलिए हमारा जो, जब हम सेकुलरिज्म की बात कर रहे होते हैं तो वो किसी और मानी में कर रहे होते हैं. ठीक है ना. हम तो उस मानी में यानी रवादारी आज़ादी तो हम यानी उस मानी में कर रहे होते हैं, तो वो तो इस्लाम में पहले से मौजूद है. ठीक है. सही. तो वही बात कर रहे हैं. तो आपके तो सेकुलर नजरियात हैं. रह गया ये कि सेकुलर उसूल के मुताबिक भी जो अक्सरियत की राय है उसके मुताबिक लॉ ऑफ लैंड होना चाहिए. यही सेकुलर राय है ना. ठीक. तो एक मुस्लिम अक्सरियती मुल्क अपनी अक्सरियती राय से अगर इस्लाम को लॉ ऑफ लैंड बना लेते हैं तो किसी को क्या एतराज है? बिल्कुल सही. तो मतलब सेकुलर पैराडाइम के अंदर हुआ ना ये. बिल्कुल. बस इतनी सारी बात है. ठीक. चलिए, हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है, लेकिन एक अहम सवाल आखिर में हम करेंगे. खालिद साहब, भारत के मुसलमानों को अब उनके वजूद के हवाले से भी अब सवालात उठने लग गए हैं भारत में. ऐसे में भारतीय मुसलमानों की बका किस शय के साथ वाबस्ता है? सवाल ये असल में जरा काफी मुश्किल है मतलब इसका जवाब, क्योंकि ये पसंद नहीं आएगा. चलें आप बता दें. तो यानी मेरे हिसाब में एक मुसलमान की हैसियत से इक्वल सिटीजनशिप हिंदुस्तान की कबूल करना एक सेकुलर आइन के तहत हिंदुस्तान के मुसलमानों को इस पर दोबारा सोचने की जरूरत है. ये पहले भी ठीक नहीं था. मैं अबुल कलाम आज़ाद की पॉलिसी का मुखालिफ हूँ. ठीक है, मैं और के एतबार से उनकी बहुत कदर करता हूँ, लेकिन इस मामले में मैं समझता हूँ कि उन्होंने हिंदुस्तान के मुसलमानों के साथ अच्छा नहीं किया. ठीक है. और ये जो उन्हें इक्वल सिटीजनशिप दी है ना, है नहीं. अब नजर आ गया ना किधर है. तो ये इक्वल सिटीजनशिप एक तरह से यानी यूं ये बस मैं ज्यादा तफसील में नहीं जाना चाहता. ये एक मुसलमान को ठीक नहीं है उसके लिए. ठीक है, उसके तकाजा ईमान का नहीं है ये. बिल्कुल सही. तो वो अगर एक ऐसे मुल्क में रहते थे जहां वो अक्सरियत में नहीं है, उनकी हुकूमत नहीं है, तो ना उन्हें हुकूमत में शरीक होना चाहिए था.
نہ ایکول سٹیزنشپ لینی چاہیے تھی، وہ اقلیتوں کے حقوق لے لیں. یعنی خود ہی وہ اسٹیپ ڈاؤن کر. بالکل ٹھیک ہے. وہ آج بھی بیٹھ کے تو ان کے ساتھ یہ طے کر لیں کہ بھائی ہم ایکول نہیں ہیں آپ کے. صحیح. ہم یہاں رہتے ہیں، ٹھیک ہے، ہمیں کیا سٹیزنز کے حقوق آپ دیں گے. اور اس کے لیے پھر وہ ایک جو نیا چلیں وہ ہو جائے گا نا، آئین بن جائے گا، ایک نیا سوشل کانٹریکٹ وجود میں آ جائے گا. اس کے تحت یعنی یہ ابھی ان کے پاس یہ چانس ہے، کل شاید یہ بھی نہ رہے. صحیح. پہلی بات تو یہ ہو گئی. اور میں اسے دین کا تقاضا کیوں کہہ رہا ہوں؟ اگر خالص اسلامی نقطہ نظر سے دیکھیں تو ہندوستان پہ غیر اللہ کی حکمرانی ہے. بالکل. تو ان کے ساتھ آپ کی کوآپریشن اور ایکولیٹی کا کیا مطلب ہے؟ آپ کو تو وہاں ویسے ہی انڈر پروٹیسٹ رہنا ہے اگر آپ اللہ کی حکمرانی کے قائل ہیں تو. صحیح. اب میری بات سمجھیں. تو اب دوسری بات پھر کیا ہو جائے گی کہ آپ یعنی یہ تحریک تو اب آپ نے چلانی ہے کہ اللہ کی زمین پر اللہ کی حکمرانی قائم ہو جائے. صحیح. ٹھیک ہے. یہ وہ شے ہے جس میں پھر اللہ کی مدد آپ کے شامل حال ہوگی. صحیح. آپ اپنے وجود کی بقا اگر چاہتے ہیں تو آپ کے وجود کی بقا اس آئیڈیالوجی کے ساتھ اللہ نے جوڑی ہوئی ہے جس کے آپ امین ہیں، جس کے آپ وارث بنائے گئے ہیں. آپ اپنے آپ کو دوسری قوموں پر قیاس نہیں کر سکتے. دوسری قوموں پر قیاس کرنے ہیں تو پھر راجپوت کہلائیے، پھر چودھری کہلائیے. ٹھیک ہے نا. پھر اپنی وہ جو بھی آپ کا حسب نسب ہے اس کی بنیاد پر اپنی ایگزسٹنس کی بات کیجیے. آپ مسلم امہ کی حیثیت سے جب بات کریں گے تو آپ کے وجود میں آنے کا ایک مقصد ہے کہ غرض تاسیس ہے، اور وہ غرض تاسیس ہے اخرجت للناس، لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو. تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، یہ تمہارا مشن ہے. تو اس مشن کا کوئی تقاضا ہے نا. پوری نو انسانی کے لیے حضور رحمت للعالمین بن کے آئے، ان کے ریپریزنٹیٹو تم ہو. تم رحمت للعالمین کے نمائندے کی حیثیت سے پوری دنیا کے لیے امن کے پیغامبر بنو، پوری دنیا کے لیے آپ رحمت کے پیغامبر بنو. تو اس آئیڈیالوجی پہ آؤ گے تو اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہے. نہیں آؤ گے تو اللہ کو کوئی پرواہ نہیں، پھر اپنے زور بازو سے جو ہو سکتا ہے کر لو. ٹھیک. تو مسلمانوں کے لیے تو اس اسلامی آئیڈیالوجی کے علاوہ ان کی بقا کا بھی امکان نہیں ہے. صحیح. چلیے پروگرام کو ہم اسی نقطے پہ ختم کرتے ہیں. ناظرین کرام، آپ کا پروگرام دیکھنے کا بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ آئندہ آپ کے سامنے دیگر موضوعات کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ. ناصر.